السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تر تعریف حمد ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا، ساری دنیا کا بنانے والا، چلانے والا اور اس کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے صحابہ اکرام پر سلامتی اور رحمتیں نازل ہوں. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، عظمت قرآن کا آج ہمارا آخری کلاس ہے. عظمت قرآن میں ہم نے سمجھا کہ قرآن کی وہ عظمت کہ اس کے دنیا میں آنے کے بعد انسانیت کو جینے کا سلیقہ ملا، جو ظلمات کے اندر، تاریکیوں اور اندھیروں کے اندر جو انسانیت ڈوبی ہوئی تھی، دنیاوی اعتبار سے ذلت اور بھوکمری ان کا مقدر بن چکی تھی، انہیں امن و امان، سکون اور اطمینان نصیب ہوا، انہیں زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ پتہ چلا. اس علم کو، اس قرآن کے علم کو سیکھنا یہ سب سے بڑی عبادت. اس کا سیکھنے والا نبی مکرم نے فرمایا کہ سب سے بہتر انسان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر ہو تو بہتر انسان جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس کا سیکھنا، اس کا علم حاصل کرنا فرض کر دیا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر اس کا علم حاصل کرنا فرض کر دیا گیا. اور اس کے علم کی بے انتہا فضیلت جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور جو اس کے علم پر ایمان لائے اور عمل کرے، اس کا علم حاصل کرے، ایمان لائے، عمل کرے، اس کے حقوق کی ادائیگی کرے، تو اس کے لیے وعدہ کہ نہ یہ شخص خوف اور غم میں ہوگا، نہ مصیبت اور پریشانی میں یہ گھرے گا. لیکن اکثر و بیشتر آپ ایک بات سنتے ہوں گے اور آپ نے اس کا مطالعہ بھی کیا ہوگا کہ جو بھی شخص قرآن پر عمل کرتا ہے یا قرآن کو لوگوں تک پہنچاتا ہے تو اس کی زندگی میں تنگی اور پریشانی نظر آتی ہے، مصیبت اور خوف اور غم نظر آتا ہے. لیکن معزز سامعین اکرام، یہ بات ادھوری ہے، یہ بات ادھوری ہے. پوری بات کیا ہے کہ جو شخص بھی قرآن مقدس پر عمل کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، عمل کرتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو اس کے اوپر خوف اور غم، تکلیف اور پریشانی آتی ہے. لیکن یہ ادھوری بات ہے، اور پوری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ساتھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ پوری بات ہے. اب جس شخص کے ساتھ اللہ رب العزت کا ساتھ ہو جائے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ تم میرے دین کی مدد کرو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے، جس کی زندگی میں اللہ رب العزت کی خوشنودی شامل ہو جائے، اللہ کی مدد شامل ہو جائے، اللہ رب العزت کا ساتھ جس کو مل جائے، اس کے لیے خوف، غم، پریشانیاں یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. ان چیزوں کو وہ
انجوائے کرتے ہوئے جیتا ہے. آپ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے, یہ سب کچھ آئے ان کی زندگی میں, لیکن یہ ساری پریشانیوں نے ان کے چہرے کی مسکراہٹ کو بھی نہیں چھین سکا. وہ ایسا اطمینان اور سکون سے جیے. کچھ وقت کے لیے اللہ کی آزمائش آتی ہے, یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب انسان راستہ بدلتا ہے, یعنی ایک انسان کفر اور شرک اور اللہ کی نافرمانی کے راستے میں زندگی گزار رہا تھا, اب وہ وہاں سے اٹھ کر کے صراط مستقیم پر آتا ہے, تو یہ راستہ بدلنے کے وقت اللہ رب العزت اسے آزماتا ہے. یہ تھوڑی سی تنگی اور پریشانی کے وقت ہوا کرتے ہیں, لیکن اس وقت بھی اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے, جس کے حکم کا ایک ایک ہوا محتاج, ایک پتا گرنے کے لیے محتاج, رزق محتاج, زمین میں سے دانا پھٹ کر کے باہر آنے کے لیے محتاج, پانی گرنے کے لیے محتاج, دل دھڑکنے کے لیے محتاج, جس کے کن پر پوری دنیا انحصار ہو, جس کے کن کے انتظار میں ساری دنیا تھمی ہوئی ہو, وہ رب کا جس کو ساتھ ہو جائے اسے پھر کوئی پریشانی نہیں لگتی. بہرحال پچھلی کلاس میں ہم نے یہ پڑھا کہ جس نے اللہ رب العزت کے ذکر سے اعراض کیا, قرآن سے اعراض کیا, اللہ کے کلام کو سیکھنے, اس پر ایمان لانے, اس پہ عمل کرنے سے اعراض کیا, تو اس کے اوپر تنگی اور پریشانی کا گھیرا بھی آئے گا, خوف اور غم کی وہ زندگی گزارے گا. اسے خوف اور غم کی زندگی, پوری زندگی اسے خوف اور غم میں جینا ہوگا. اور وہ شخص بھی جو قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتا ہے, یعنی اسے عمل کے قابل سمجھتا ہے, اور قرآن کے بعض حصے پہ عمل کے قابل نہیں سمجھتا, تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے فرمایا فَلَا تُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, اور اس کے بعد فرمایا کہ ایسے شخص کی کیا سزا ہو کہ دنیا میں بھی ذلت کی اسے مار ماری جائے اور آخرت میں بھی ذلت کی مار. تو ذلیل زندگی گزر گئی, پوری زندگی تنگی اور پریشانی میں گزر گئی. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں, کس طرح سے گزر گئی. اللہ کی نافرمانیاں اور مصیبت اور پریشانیاں اور آسیب کے اثر ہر اینگل سے, ہر زندگی کے مرحلے میں زندگی تنگی اور پریشانی میں گزر گئی. وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے پیدا کرنے والے کے اصول زندگی گزارنے کے, اس پر ہم نے نہیں چلی, اور جو بھی مشین اپنے بنانے والے کے اصولوں پر نہیں چلتی ہے وہ مشین بہتر چل ہی نہیں سکتی. سارے جیو, ساری مخلوق, ساری روح یا جتنی بھی جانیں ہیں وہ اللہ کے حکم کے اعتبار سے چل رہی ہے. انسان اور جنات کو اللہ نے عمل کی آزادی دیا ہے, یہ چاہے تو چلیں چاہے تو نہ چلیں. تو اکثریت نے اللہ کی نافرمانی کی اور تنگی اور پریشانی میں زندگیوں کو گزارا. اب زندگی تو ہلاک ہو گئی, زندگی تباہ اور برباد ہو گئی, زندگی سے سکون اور چین نکل گیا, زندگی سے امن اور امان نکل گیا, زندگی سے عزت نکل گئی. اب پوری زندگی اسی طریقے سے گزر گئی. اب موت کا وقت قریب آیا. آج سے ہماری کلاس یہاں سے شروع ہو رہی ہے. موت کا وقت قریب آیا. فرشتہ وہ اجل المسمى, وہ اپوائنٹڈ ٹائم, جس وقت اس روح کو جسم سے پرواز کرنا ہے, اور ہر کسی کا یہ وقت آنے والا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, یہ اٹل فیصلہ ہے خالق کائنات کا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس سے کوئی نہیں بچا, نہ بادشاہ نہ فقیر, نہ عالم نہ جاہل, نہ انبیاء نہ شہداء, کوئی بھی اس سے نہیں بچا. ایک وقت ہر کسی کا ہے کہ جس وقت موت کا جام اسے پینا ہوگا. اب یہ جب موت کا وقت آتا ہے اور جس نے اللہ کے کلام سے روگردانی کر کے زندگی گزارا, اس کے علم سے اس نے روگردانی کیا, اس کے سمجھنے سے, اس کے تدبر سے, اس پر ایمان سے, اس کے عمل سے جس نے روگردانی کیا, جب فرشتہ اس کی جان نکالنے کے لیے آتا ہے, سورہ انعام آیت نمبر 93 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فرشتہ اس کو سختی کے ساتھ اس کے جسم سے اس کی روح کو کھینچتا ہے, تو ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ ایک ایک نسوں کو پھاڑ کر کے اس میں سے روح نکالی جا رہی ہے. اور فرشتہ یہی کہتا ہے کہ تو نے اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا تھا,
تو موت کے سختی کی وجہ فرشتے نے کیا بتایا کہ تو نے اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا، اس وجہ سے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اب موت تو یہ سختی سے ہو گئی، لوگ آئیں گے، کفن دفن کا انتظام ہوگا، غسل دینے کے لیے کچھ لوگ آ گئے، کچھ لوگوں نے غسل دے دیا، کچھ لوگوں نے کفن پہنا دیا، رشتہ دار آ گئے، آخری دیدار ہو گیا۔ اب قبر کی طرف ان کی منزل جا رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس وقت آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ با ادب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو، آپ کی حدیث کو اور حدیث کے سننے کا انداز اور حدیث کے سننے کا ادب سن لیجیے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے بیٹھ گئے کہ ہمارے سروں پر پرندہ آ کر کے بیٹھ جائے، مطلب ایسے سائلنٹ، ایسے خاموش اور ایسے ادب سے بیٹھ گئے کہ ذرا سی حرکت کسی کی نہیں ہو رہی، کیونکہ پتھر پر ہی پرندہ آ کر کے بیٹھتا ہے، حرکت جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پرندہ نہیں بیٹھتا۔ تو پرندہ نہ پہچان سکا، ایسی حالت میں ہم بیٹھ گئے، یہ ادب تھا صحابہ کا۔ نبی مکرم فرماتے ہیں زمین کو کرید رہے تھے اور آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اتارے، پھر کہا کہ جب فرشتہ جب میت کو دفن کر کے جانے لگتے ہیں تو فرشتہ آتا ہے، اور ایک لمبی حدیث، اس کا آخری کا حصہ جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، میں صرف اتنا بتا رہا ہوں۔ آپ نے یہاں پر مومن کی روح جب واپس کی جاتی ہے اور فرشتے سوال کرتے ہیں، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، منافق کی سے بھی سوال ہوتا ہے، کافر سے بھی سوال ہوتا ہے، ہر شخص سے سوال ہوتا ہے، ہر میت سے سوال ہوتا ہے اس کی قبر میں۔ اور قبر کس کو کہتے ہیں؟ قبر مرنے کے بعد پہنچائی جانے والی جگہ کو قبر کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد کوئی شخص شیر کے پیٹ میں جا سکتا ہے، کوئی مچھلی کے پیٹ میں جا سکتا ہے، کوئی سمندر کے اندر جا سکتا ہے، کوئی ہواؤں میں فضاؤں میں اڑ سکتا ہے جلا دینے کے بعد، اور کوئی قبر کے اندر مطلب مٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ جو جہاں پہنچا وہ اس کی قبر ہے، شیر کے پیٹ کے اندر بھی اس کی قبر ہے۔ تو اس قبر میں فرشتہ آتے ہیں اور نیک شخص سے سوال ہوتا ہے، بد شخص سے سوال ہوتا ہے۔ تو بد جو اللہ کی نافرمانی کر کے جس نے زندگی گزارا ہے وہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکے گا، اس کے اوپر عذاب دینا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جو شخص سوالوں کا جواب دے دے گا، اس نے جواب کیوں دے دیا، سوال یہ ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا فرشتہ اس سے پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے رب بھی اللہ، تیرا رب کون ہے؟ فرشتہ کہتا ہے رب بھی اللہ۔ مردہ کہتا ہے جس کا انتقال ہوا ہے، پہلا سوال وہ کرتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ رب بھی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ایک مومن شخص، ایک مسلمان دوسرا سوال کرتا ہے مادینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ تیرا دین کیا تھا؟ کون سا دین گزار کر کے آیا؟ وہ کہتا ہے دین الاسلام۔ مانویوں کا، یا وہ کون تھے جو تمہارے درمیان آئے، یا یہ کون ہے جو تمہارے درمیان، یہ کون ہے؟ دو الگ الگ الفاظ ملتے ہیں حدیث کے۔ وہ کہتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میرے نبی ہیں۔ فرشتہ چوتھا سوال کرتا ہے، ابو داؤد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 605 حدیث نمبر 4753 ابو داؤد میں آپ اس کو 360 ایپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث فرشتہ اس مومن سے چوتھا سوال کرتا ہے کہ تم نے اس کا جواب کیسے دے دیا، تمہیں کیسے علم ہوا، اس سوال کا جواب کا علم تمہیں کیسے ہوا، مطلب تم ایسی زندگی کیسے گزار کر کے آ رہے ہو۔ واقعی یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ جس کو تم نے دیکھا نہیں، جس سے تمہاری بات نہیں ہوئی، پوری زندگی تم نے اس کو اپنا حاجت روا اور اپنا مشکل کشا سمجھا، تم نے اسے رب سمجھا، تم نے اسے اللہ سمجھا، تم نے اسے اپنی بگڑی بنانے والا سمجھا،
تم نے عزت اور ذلت کا مالک اس کو سمجھا، تم نے رزق کا مالک اسے سمجھا، تم نے بیمار اور بیمار سے اچھا ہونے کا مالک، تم نے خوشیوں اور غم کا مالک اسے سمجھا، سب سے زیادہ محبت کی، سب سے زیادہ تم اس سے ڈرے. یہ ہے رب کا مطلب. ربی اللہ جو اس نے کہا، یہ کیسے ہو گیا کہ پوری زندگی تم اس کو رب مان کر کے آئے؟ دوسرا، یہ کیسے ہو گیا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ دین مطلب زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ تم نے اس دین کو سمجھا؟ کیسے ہو گیا؟ تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو پشت پست ڈال دیا، پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، چھوڑ دیا. تم نے اپنے ماں باپ کے رسم و رواج کو جو قرآن و حدیث کے خلاف تھے اسے چھوڑ دیا. تم نے اپنے دوست احباب کی طریقوں کو چھوڑ دیا. تم نے کئی جگہ دولتوں کو چھوڑا، کئی جگہ عزتوں کو چھوڑا، کئی جگہ رشتہ داریوں کو چھوڑا، کئی جگہ کاروبار کو چھوڑا اس دین کے خاطر، جبکہ یہ دین پہنچانے والے کو تم نے دیکھا نہیں، تم نے بات نہیں کیا. یہ کیسے ہو گیا؟ واقعی تعجب والی بات کہ کوئی اپنے نفسانی خواہشات کا گلا گھونٹ دے اس دین کے لیے کہ جس دین کے بنانے والے کو، جس دین کے پہنچانے والے کو نہ دیکھا نہ بات کیا. کیسے ہو گیا؟ اور کروڑوں اور اربوں لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے، تم نے ان میں سے ڈھونڈ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان لیا، کیسے جان لیا کہ یہ اللہ کے نبی اور تمہارے لیے پہنچائے گئے؟ کیا جواب دے گا؟ اور ایک مومن جو جواب دے پائے گا اور یہ 3 اصول کے مطابق زندگی جی پائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جواب دے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. سبحان اللہ. میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی. یہ جواب دے گا. مطلب یہ 3 سوال کے جواب وہی شخص دے پائے گا، اور یہ 3 سوالوں کے مطابق وہی شخص زندگی گزار پائے گا جو قرآن پر ایمان لائے، اس کی تصدیق کرے، اس کو سچا کہے اور اس پر ایمان یعنی اس پر عمل کرے. دوسرا پوائنٹ ہمیں یہ پتہ چلا، پہلا پوائنٹ تو یہ پتہ چلا کہ روح نکلتے وقت جو اس کو ذلت اور تکلیف پہنچے گی اس کی وجہ قرآن سے تکبر تھا، قرآن کا چھوڑنا. اور منکر نکیر کے سوالوں کے جواب بھی صرف وہی دے پائے گا اور ان سوالوں کے مطابق زندگی وہی جی پائے گا جو قرآن پر ایمان لائے گا، اس کی تصدیق کرے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ وہ سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا، اور سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا تو فرشتے کو اللہ رب العزت حکم دے گا کہ آگ کا ایک بستر لگا دو اور آگ کا ایک لباس اسے پہنا دیا جائے. اور زمین کو اللہ رب العزت حکم دے گا، جیسے ابھی جب زمین کو حکم دیتا ہے چند سیکنڈ کے لیے یہ ہلتی ہے، پورے گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں. چند سیکنڈ کے لیے ہلتی ہے، چند سیکنڈ کے لیے پھٹتی ہے. وہ رب اس زمین کو حکم دے گا کہ مل جا، اور پسلیوں کو آپس میں ملا کر کے چورا کر دیا جائے گا. ایک فرشتہ آئے گا، وہ ایک بروج سے اس کے سر پہ مارے گا. زمین کو کاٹتا ہوا ایک بچھو یا ایک جانور آئے گا اور وہ اس کے اوپر اس کو کاٹنا شروع کر دے گا. اور یہ زندگی کتنی رہے گی؟ جب تک قیامت نہیں آتی یہ عذاب اس کے اوپر ہوتا رہے گا. کس نے فرمایا؟ جن کی صداقت کا دم کفار مکہ بھی بھرتے تھے. ہم تو مومن ہیں، ہمیں تو پورا یقین ہے کہ ہماری بات، ہماری سوچ جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکل گئی اس سے سچی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو اب یہ مصیبت اور پریشانی جو 60 سال کی ہماری گزری، 50 سال کی، 30 سال کی، 20 سال کی، اب قبر کی ایک لمبی زندگی جب تک قیامت واقع نہیں ہوتی اب اسے جلتے رہنا ہوگا. دہشت اور خوف کہ صبح اور شام اس کا انجام اسے دکھایا جائے گا، یعنی جہنم اسے دکھائی جائے گی کہ اس میں تو اب جانے والا ہے.
اس دہشت میں الگ ہے، اور اس جلن کا عذاب اور اس مار کا اور اس جانوروں کا عذاب وہ الگ، ایسا عذاب کی جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں قبر کا عذاب اگر تمہیں دکھا دیا جائے تو تم اپنے مردوں کو دفن نہیں کرو گے، ایسا سخت عذاب۔ کیوں؟ اللہ کے کلام سے روگردانی۔ اب یہ ایک لمبی زندگی گزارنے کے بعد قیامت قائم ہوگی اور دوسرا سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں میں سے اٹھیں گے۔ اب یہ شخص قبر میں سے اٹھ رہا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125، 126، اندھا بنا کر کے اسے اٹھایا جائے گا۔ خالق کائنات فرماتا ہے اسے اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا میں تو دیکھتا بھالتا تھا، میری تو آنکھیں بہت اچھی تھی، میں تو سب کچھ دیکھتا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت جواب دے گا یا جواب دلوائے گا کہ اسی طرح میری آیت، یہ قرآن کی آیت، آیت نمبر 125، اسی طرح میری آیتیں تیرے سامنے آتی رہیں، تو نے اسے نظر انداز کیا۔ کلام آیا تھا تیرے سامنے، تو نے اسے نظر انداز کیا، یا سمجھنے سے نظر انداز کیا، ایمان سے نظر انداز کیا، عمل سے نظر انداز کیا، اپنے رسم رواج، اپنے باپ دادا کا طریقہ، اپنی نفسانی خواہشات، اپنے دوست احباب، معاشرہ، دنیا کی چمک دھمک، ہر چیز کو مقدم رکھا۔ تیرے سامنے میری آیتیں آتی رہی، تو نے اسے نظر انداز کیا، دنیا کا ہر علم حاصل کیا، ہر علم، لیکن علم حاصل کرنے کے قابل اگر نہیں سمجھا تو اللہ کے کلام کا، نبی کے فرمان کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس علم کو حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں۔ نبی مکرم کی سیرت کو پڑھنے کی، آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں، احادیث، سنتیں، اس کو جاننے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے جو آسمان سے وحی نازل فرمائی جبریل امین کے ذریعے، اس کو جاننے کی کوئی تڑپ اور کوئی جستجو نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا اسی طرح میری آیتیں تیرے سامنے آتی رہی، تو نے اسے نظر انداز کیا، آج تجھے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اب اندھا بن کر کے وہ حشر کے میدان میں حاضر ہو رہا ہے۔ حشر کا میدان کتنے دن کا؟ 50,000 سال کا وہ دن، جس دن وہ حاضر ہو رہا ہے، اور اسے اندھا دیکھ کر کے ہی لوگ سمجھ لیں گے کہ اس نے اس آنکھ کا حق ادا نہیں کیا تھا، اس آنکھ سے اللہ کی آیتوں کو دیکھنا تھا، غور و فکر تدبر کرنا تھا، اور دل سے یقین کرنا تھا، اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ بے عزتی اور ذلت 50,000 سال کے لیے اس کا مقدر بن گئی۔ آگے آئیے، انہی 50,000 سال میں اب میزان لگ رہا ہے، میزان ترازو، اس وقت بھی یہی کہے گا اور یہی انجام ہوگا کہ کاش کہ میں نے اللہ کے کلام کو حق ادا کیا ہوتا، یا اس کو سورہ نمبر 7 آیت نمبر 8 اور 9، سورہ نمبر 7 8 اور 9۔ اس کے بعد اب وہ نام اعمال بائیں ہاتھ میں لے رہا ہے اور جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ جہنم کی طرف جب جا رہا ہے تو سورہ ملک میں اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا، سورہ ملک آیت نمبر 8 سے 10، تقاد تمیز من الغیظ کلما القیٰ فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر۔ تقاد تمیز من الغیظ، مارے جوش کے، مارے غصے کے جہنم بھڑک رہی ہوگی، اس کے شعلے نکل رہے ہوں گے، ایسا لگے گا کہ مارے جوش کے جہنم پھٹ پڑے گی۔ کلما القیٰ فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، اور جب بھی کوئی فوج اس میں ڈالی جائے گی، جب بھی کوئی فوج اس کے پاس پہنچائی جائے گی، تو جہنم کے فرشتے انہیں روک کر کے کہیں گے، خزنتہا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ کیا کوئی تمہارے پاس خبردار کرنے والا، کوئی ڈرانے والا، کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس نذیر آئے تھے، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، ہمیں خبر دینے والے آئے تھے، ہمیں متنبہ کرنے والے آئے تھے۔
کذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے ان کی بات کو ٹھیک سے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو آج جہنم میں آنے والوں کے ساتھ ہمیں آنا نہ پڑتا. کیا کہے گا جہنم میں جاتے وقت؟ کاش میں نے اس کی بات ٹھیک سے سنا ہوتا. اور یہ بات کیا ہے؟ نبی مکرم کیا بات لے کر کے آئے تھے؟ کیسے نذیر بنا کر کے بھیجے گئے تھے؟ وَشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. یہ وہی نذیر تھے. آپ نے قرآن مقدس کو لے کر کے آئے تھے اور اس کو سمجھانے کے لیے آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی تھی اس نے دین کا حصہ بن گئی. اسے حدیث کہا جاتا ہے. یہ بھی وحی الہی. تو اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو کاش میں نے ٹھیک سے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا. سمجھا ہوتا یعنی اس پہ تدبر کیا ہوتا, اس پر یقین کیا ہوتا, اس پہ عمل کیا ہوتا تو آج جہنم میں جانے والوں کے ساتھ مجھے آنا نہ پڑتا. تو جہنم میں جانے کی وجہ کیا بنی؟ قرآن سے دوری. یہ خود قرآن بیان فرما رہا ہے. یہ چوتھا پوائنٹ تھا. پہلا پوائنٹ روح کھینچتے وقت اس کا یہی افسوس اور یہی فرشتہ کہے گا کہ تو نے روگردانی کیا تھا. قبر میں سوال کا جواب نہ دے پانے کی وجہ اللہ کے کلام سے دوری. حشر کے میدان میں اندھا اٹھایا جانا اور تیرے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا. وجہ اللہ کے کلام سے روگردانی. میزان میں پڑھنا ہلکا ہونے کی وجہ قرآن سے روگردانی. اور اب جہنم میں جانے کی وجہ یہی بن رہا ہے. اس کے پہلے ایک چیز اور غور کرتے ہیں, اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے زیادہ سخت ترین دن کون سا تھا؟ وہ کون سا دن تھا جس دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی؟ جس دن آپ کا دل سب سے زیادہ غمگین ہوا, رویا؟ سب سے زیادہ سخت ترین دن کون سا تھا؟ اللہ اکبر, کتنا پیارا سوال. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سختی ہمارے طرف سے نبی مکرم کو پہنچ جائے جو آپ کے دل کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچا دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عمل ہم سے سرزد ہو جائے اور ہم نبی مکرم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والوں میں سے ہو جائے. کتنا پیارا سوال. اس سوال کو کیا ہماری ماں نے, ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرماتی ہے اور اس کو میں نقل کیا ہوں الرحیق المختوم سے. عالم دنیا پر پہلا نمبر مقابلے میں آنے والی یہ کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر فرسٹ آنے والی کتاب الرحیق المختوم, اس کا صفحہ 203 اور 204 دارالسلام کی. اور الرحیق المختوم کے مورخ نے اسے بخاری کے حوالے سے نقل کیا اس واقعے کو کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن کون سا تھا؟ آپ خود فرماتی ہیں کیا احد کے سے زیادہ بھی سخت ترین دن کوئی اور تھا؟ اللہ اکبر. دیکھیے میں کتاب کے الفاظ آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں. صفحہ نمبر 203. اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, پوچھا کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ کیا کوئی ایسا بھی دن آپ کی زندگی میں آیا ہے جو اس سے زیادہ سنگین, اس سے زیادہ تکلیف والا, اس سے زیادہ پریشانی والا, اس سے زیادہ آپ کے دل کو دکھانے والا دن ہو؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرما دیا؟ آپ فرماتے ہیں ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا, مطلب جن جن مصیبتوں کا, پریشانیوں کا, تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا, ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی
اب اس کے آگے میں روک رہا ہوں. کیا پتا چلا کہ جتنی بھی تکلیف آئی خود نبی مکرم کی زبان مبارک سے، اس میں سب سے سخت ترین دن کوئی اور تھا. وہ دن میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. یہاں پہ رک کر کے یہ سوچیں کہ احد سے زیادہ سنگین دن، احد کا دن، وہ دن کہ جس دن کی سختی کو دیکھ کر کے اور آپ کی دعا پر اللہ رب العزت نے آسمان سے لشکر نازل فرما دی، ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کا نزول ہو گیا، جبرائیل خود لے کر کے آ گئے. وہ ایسا سخت ترین دن کہ صحابہ کی ہوا اکھڑ گئی، لوگ میدان سے پلٹنے لگے. صحابی نے آواز دی، صحابہ پھر اکٹھا ہوئے. نبی مکرم نے آواز دی، صحابی پھر اکٹھا ہوئے. اور وہ درہ جو خالی ہو گیا تھا، خالد بن ولید اس وقت اسلام میں نہیں تھے، انہوں نے ادھر سے ہی گھس کر کے اور تہو بالا کر دیا، نقشے کو جنگ کے پلٹ دیا. صحابہ ایک کے بعد ایک شہید کرتے جا رہے تھے. ایسا سنگین دن کہ لوگوں نے اعلان کر دیا، کفار مکہ نے اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. ایک افراتفری کا ماحول ہو گیا، لوگ غم اور غم میں نڈھال ہو گئے. ایسا سخت ترین دن کہ ظالم نے نبی مکرم کو پیچھے سے وار کیا، آپ ایک کھڈے میں گر گئے اور آپ کے آنکھ کے نیچے رخسار انور پر، آپ کے چہرے مبارک پر 2 سلاخیں گھس گئی. اس سلاخوں کی طرف ابو بکر صدیق نبی مکرم کی طرف دوڑ کر کے آ رہے ہیں اور ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھا گیا کہ وہ اس تیزی سے دوڑ کر کے آئے جیسے پرندہ اڑ کر کے آتا ہو. آ کر کے سامنے کھڑے ہو گئے. ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں اللہ کی قسم کوئی ہاتھ نہ لگائے، میں آپ کے رخسار سے اس سلاخ کو نکالوں گا. آپ نے اپنے دانت سے اس کو نکالا. کیوں؟ کہ اگر ہاتھ سے نکالیں گے تو ہاتھ کانپے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو جائے گی. آپ نے اپنے دانت سے نکالا، نیچے کا ایک دانت ٹوٹ گیا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہٹ جاؤ، اب میں نکالتا. ابو عبیدہ بن جراح نے کہا اللہ کی قسم اسے میں ہی نکالوں گا، اللہ کا واسطہ اسے مجھے نکالنے. پھر ابو عبیدہ بن جراح نے پھر نکالا دوسرا، اور دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا. صحابہ فرماتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح اس کے بعد اور خوبصورت دکھنے لگا، اللہ نے خوبصورتی اور بڑھا دی. یہ ہے نبی مکرم کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم. جب جنگ ختم ہوئی، اللہ کی مدد آئی اور ان پہ خوف اور ہیبت طاری ہوئی اور یہ میدان چھوڑ کر کے کفار مکہ نکل گئے. نبی مکرم اپنے صحابہ کو ڈھونڈ رہے اور ایسے جانصیر صحابہ، وہ پہل جنہوں نے ایمان لے کر کے آئے تھے، وہ جنگ بدر کے صحابہ، اللہ اکبر، جن کے تعلق سے وہی نازل فرمائے، ان کی جسم اطہر کو ڈھونڈا جا رہا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نچھاور کرنے والے 70 صحابی شہید ہو کر کے پڑے ہوئے. ابھی وقت نہیں ہے، نہیں تو میں ایک ایک صحابی کا آپ کو بتاتا کہ کیسے قیمتی لوگ تھے یہ. نبی مکرم کی جان کیسی کلپ گئی ہوگی، آپ کی روح کیسی کانپ گئی ہوگی ان صحابہ کو دیکھ کر کے. آپ آتے ہیں اور کفن ڈالتے ہیں، اور اتنا کفن نہیں ہے. یہ وہ صحابی ہے عمیر کہ جو مکہ کا سب سے قیمتی لباس پہنتا تھا، سب سے پہلا لباس اور سب سے پہلی عطر لگاتے تھے. اسلام کے آنے کے بعد یہ سب سے بڑے مدینہ کے دائی بنے اور آج شہید ہو چکے. انہیں کفن نہیں مل رہا ہے، سر ڈھانک رہے ہیں، پیر کھل رہا ہے. گھاس کا ایک چمبل سر کے نیچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور دار و قطار صحابہ کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں. ایک کے بعد دوسرے صحابی، تیسرے صحابی، چوتھے، 70 صحابی. اور جب نظر اس طرف پڑی جس طرف آپ کے عزیز دوست اور آپ کا خون اہل بیت حضرت حمزہ ہے،
اور حمزہ کو اس طریقے سے شہید کیا گیا کہ شہادت کے بعد ان کی انگلیوں کو، کان کو، ناک کو کاٹ کر کے ہندا نے مالا پہن کر کے اور خوشیاں بنائی، جشن بنائی کہ آج میرا بدلہ پورا ہوا۔ اس حالت میں دیکھ کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ اسی لیے ماں عائشہ کہتی ہیں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسی لیے کہتی ہے کیا اس سے بھی سخت ترین دن آپ کی زندگی میں کوئی گزرا ہے؟ اور ماں عائشہ نے تو نبی مکرم کو جس قریب سے دیکھا ہے وہ تو کم ہی لوگوں کو نصیب ہوا۔ بچپن سے نبی مکرم حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے، آپ کے عزیز ساتھی کی بیٹی، جس کو اللہ رب العزت نے ساتھی کہا، صحابی کہا، وہ کیسے نہ جانتی؟ اور آپ کی خوشی کے دن اور آپ کی تنگی کے دن کو ماں عائشہ سے زیادہ کون جان سکتا تھا؟ اسی لیے ماں عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن احد کا دن ہوگا۔ کیا اس سے بھی سخت ترین دن ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس سے بھی زیادہ سخت ترین دن تیری امت نے مجھے پہنچایا اس وقت جب میں گھاٹی کے پیچھے تھا۔ کیا ہوا تھا گھاٹی کے پیچھے؟ اور نبی مکرم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی۔ کیا امت محمدیہ وہ تکلیف پہنچائے گی؟ امت محمدیہ کا کیا حال ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک صحابی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خبیب رضی اللہ عنہ، میں یہ اس واقعے سے بتانا چاہتا ہوں کہ نبی مکرم کو تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اپنی گردنیں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیتا ہے، لیکن نبی مکرم پر ایک کانٹا چبھ جائے یہ اس کو گوارا نہیں ہوتا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی مکرم کو سب سے زیادہ تکلیف امت محمدیہ پہنچائے؟ آج کے اس دور میں مسلمان وہ کام کر رہا ہے جس کام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی۔ لیکن اصل مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ جو سچا مسلمان ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ سنیے ایک واقعہ، اس کو میں نے نقل کیا ہوں حیات صحابہ کے درخشہ پہلو سے، اور مورخ نے، اس کتاب کے رائٹر نے اس واقعے کو سب سے پہلے نقل کیا اپنی کتاب میں، جہاں صحاباؤں کے واقعات نقل کیے اس میں سب سے پہلے۔ اور حضرت سعد بن عامر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اصل میں یہ ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے بعد قریش نے خبیب کو دھوکے سے پکڑ لیا۔ خبیب یہ صحابی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور ان کا قتل کا دن مقرر کر لیا بدر کے بعد۔ تو بدر کے بعد خبیب کو پکڑ لیا گیا اور ان کے قتل کا دن مقرر کیا، اور پورے قریش اور مکہ والے یہ تو بدلہ لینے کے لیے پیاسے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ پکڑا گئے۔ حضرت سعد بن عامر جو تھے وہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ حضرت سعد بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس دن کا انتظار تھا کہ جس دن قریش خبیب کو قتل کریں گے، اور قتل گاہ میں اس دن حضرت سعد بن عامر پہنچے، سرداران قریش کھڑے ہوئے ہیں، مکہ کے اوباش اور مدماش نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، بچے کھڑے ہوئے ہیں، اور سب ہاتھ ہلا ہلا کر کے اور آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ جلدی انتقام لو، جلدی انتقام لو۔ حضرت خبیب کو لایا جا رہا ہے، اور حضرت خبیب حضرت سعد بن عامر فرماتے ہیں کہ پرسکون اس مجمع کے بیچ میں اس اسٹیج میں لائے جا رہے ہیں، پرسکون، ان کے چہرے کا سکون مجھے میری آنکھوں سے نہیں ہٹتا۔ اور آخری
آخری خواہش ان سے پوچھی جا رہی ہے یا وہ خود بتاتے ہیں کہ آخری خواہش یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. سرداران قریش نے آخری خواہش کو عملی جامہ پہنانے کی اجازت دی. حضرت خبیب کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور نماز کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں. حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ وہ نماز کا اطمینان اور وہ سکون اور وہ اتنی مکمل اور اتنی صحیح اور اطمینان اور سکون سے وہ نماز کو ادا کرتے ہیں. نماز سے ادا ہونے کے بعد کفار مکہ کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ موت کے ڈر سے میں نے نماز کو لمبی کر لی, اس وجہ سے میں نے نماز جلدی ختم کر لی ورنہ اور لمبی پڑتا. حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں, حضرت سعید بن عامر, سعید نام, کہ ان کے چہرے میں جو سکون اور اطمینان تھا وہ میری نظر سے نہیں ہٹتا, اور آپ کو یعنی خبیب رضی اللہ عنہ کو زندہ حالت میں مسلح کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر, مسلح کرنا شروع کر دیا یعنی آپ کے جسم کو کاٹنا شروع کر دیا. ہاتھ کاٹا گیا, خون کے فوارے نکل گئے, دوسرا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے, پیر کاٹا جا رہا ہے, اور کفار مکہ میں سے ایک سردار قریب پہنچتا ہے اور کہتا ہے یہ گمان کرو, یہ سوچ بھر لو, تمہاری تکلیف میں تخفیف کر دی جائے گی, تکلیف ختم کر دی جائے گی. صرف یہ سوچ لو, صرف یہ گمان کر لو, صرف یہ کہہ دو کہ تم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سکون سے ہو اور تمہاری جگہ میں محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خباب کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ رہوں اور میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چبھے. میرے نبی کو خون سے لتھپت ہے یہ شخص, یہ ہے مومن, یہ ہے مسلمان, اور یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جسم سے خون, جسم کٹ کر کے خون فواروں کی طرح نکل رہا ہے, اور اس تکلیف کو ختم اور روکنے کے لیے صرف یہ گمان کرنے کی بات کہی جا رہی ہے کہ نبی مکرم کو آپ کیا کہہ رہے ہیں, ایک کانٹا چبھے, یہ برداشت نہیں. تو زندگی کی سب سے سخت ترین تکلیف پہنچا دے مسلمان, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان وہ, مومن وہ جس کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کیے جا رہے ہیں, اور وہ بدلے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ نبی مکرم کو چھوٹی سی تکلیف پہنچے, صرف کانٹا چپ جائے, میں اس بات کو برداشت نہیں کرتا. آج کا یہ بدتمیز مسلمان, یہ کمزور مسلمان, یہ باغی مسلمان, اور یہ اسی بے عزتی اور اسی ذلت اور اسی حالت کا حقدار ہے یہ انسان کہ یہ سب سے سخت ترین تکلیف رحمت للعالمین کو پہنچا رہا ہے. جبکہ مسلمان وہ ہوتا ہے, مومن وہ ہوتا ہے جو ایک کانٹا بھی پہنچانا, تکلیف پہنچانا برداشت نہیں کرتا. معائشہ فرماتی ہے کیا اس سے بھی زیادہ تکلیف, سب سے زیادہ سخت ترین دن کون سا تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اب اس کتاب کے الفاظ سنیے جو امام بخاری کے الفاظ سے نقل کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں تمہاری قوم سے مجھے جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی, سب سے سنگین مصیبت, سمجھ رہے ہیں مصیبت کس کو کہتے ہیں, تکلیف کو تھی, جس میں میں گھاٹی کے دن دو چار ہوا. گھاٹی کے دن دو چار ہوا. گھاٹی کا دن کون سا؟ یہ ہے وہ طائف کا دن, جب میں نے اپنے آپ کو عبد اللیل
ابن عبد القلال کے صاحبزادوں پر پیش کیا۔ کون سے دن تکلیف پہنچی؟ جس دن میں نے قریش کے سرداروں کے بیٹے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، مگر اس نے میری بات منظور نہ کی، تو میں غم میں نڈھال ہو کر کے رنج سے وہاں سے لوٹا۔ کیا پتہ چلا؟ جس دن میں نے طائف کے سرداروں کے بیٹے کے سامنے اپنی بات پیش کی، انہوں نے میری بات کا انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ میں غم میں نڈھال ہو کر کے اور رنج سے وہاں سے نکل گیا۔ مطلب سب سے سخت ترین دن، سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت پہنچی جب ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی۔ کون سی بات سنا رہے تھے؟ کیا سنانے گئے تھے؟ یہی قرآن سنانے گئے تھے۔ آپ کی زبان سے احادیث سنانے گئے تھے، انہوں نے قرآن نہیں سنا۔ نبی مکرم فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی، ان نے قرآن کو ماننے سے انکار کیا، ان نے قرآن کو سمجھنے سے انکار کیا، ان نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ آج ہم میں کتنے ہیں جو قرآن کو سننا چاہتے، جو قرآن کو سمجھنا چاہتے، جو قرآن کو سنانا چاہتے؟ طائف والوں کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں سب سے بدتمیز سے نبی مکرم کے اوپر ظلم کیا۔ ان میں اور آج کے مسلمان میں کیا فرق؟ ان نے بھی قرآن سننے سے انکار کیا تھا، آج بھی لوگ قرآن کو سمجھنے سے انکار کر رہے ہیں۔ انکار کرنا تو بہت دور کی بات ہے، جو سمجھنا چاہتے ہیں انہیں روک رہے ہیں۔ کتنی تکلیف پہنچی؟ نبی مکرم فرماتے کہ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وجہ سے پہنچی کہ میں نے سرداروں نے طائف کے بچوں کے سامنے قرآن کو پیش کیا، یعنی سرداروں کے سامنے، اور انہوں نے سننے سے انکار کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آج مسلمان اس کو سننے سے، اس کو سمجھنے سے، اس پہ تدبر کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے اس بات سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دلیل کے ساتھ بتایا میں نے آپ کو۔ اور یہ تکلیف صرف دنیاوی حد تک نہیں رہے گی، حشر کے میدان میں رحمت للعالمین پہنچیں گی۔ نبی رحمت نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جو مستجاب الدعا تھی، مجھے وہ دعا دی گئی، ہر نبی نے اس دعا کو مانگ لی دنیا میں نے اس دعا کو بچا کر کے رکھا ہوں۔ بچا کے رکھنا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ میرے پاس 2000 کا نوٹ ہے، میں اسے بچا کر کے رکھ رہا ہوں، یعنی مجھے بھوک لگ رہی ہے میں اسے خرچ نہیں کر رہا، بچے بلک رہے ہیں خرچ نہیں کر رہا، ضرورت محسوس ہو رہی خرچ نہیں کر رہا، بچا کر کے رکھنا اس کو کہتے ہیں۔ نبی مکرم کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اسے بچا کر کے رکھا، کل حشر کے میدان میں اس کو استعمال کروں گا۔ دنیا کی کیسی کیسے حالات میں نبی مکرم نے اس دعا کو بچائے، ذرا غور کریے، مکی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے اور مدنی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے۔ یہی عہد کا دن ہے، 70 صحابی جانشین شہید کیے ہوئے پڑے ہیں، اگر نبی رحمت وہ دعا کر لیتے 70 کے 70 زندہ ہو جاتے۔ آپ کا اکلوتا بیٹا ابراہیم آپ کے گود میں انتقال ہوا پڑے ہوئے، پوری ماؤں کے بیچ میں ایک بچہ ایک بیٹا، ساری کی ساری زارو قطار ہو رہے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو زمین پر ٹپک رہے ہیں، لیکن رحمت للعالمین نے اس دعا کو نہیں مانگا اپنے بچے کو زندہ کرنے کے لیے۔ شعب ابی طالب میں 2.5 سال قید رہے۔ صحابہ فرماتے کہ ہم سختی میں بھوک کی قلت سے، بھوک کی طرف سے پتوں کو چبانے لگے، اور پتے جب ختم ہو گئے تو چھالوں کو چبانے لگے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے۔
ایک صحابی کہتے ہیں اندھیرے میں مجھے کوئی گیلی چیز زمین میں نظر آئی، زمین میں چٹول کر کے دیکھا تو دکھی، میں نے اسے کھا لیا، مجھے نہیں پتا وہ کیا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے رحمت للعالمین کو دیکھا کہ ایک کھجور کو اٹھایا، اس کے اندر کیڑے لگے ہوئے تھے، اسے پھونک کر کے صاف کیا اور کھا لیا۔ ایسے سخت ترین دن کہ بچے بلک کر کے روتے تو مکہ گونج اٹھتا، بھوک کی وجہ سے جب وہ روتے تو مکہ گونج اٹھتا، لیکن رحمت للعالمین نے اس دعا کو نہیں مانگا۔ اور ایسے کئی واقعات، کئی حالات رحمت للعالمین نے اس دعا کو حشر کے میدان کے لیے بچا کر کے رکھا، اور فرماتے ہیں میری دعا کا ہر وہ شخص مستحق ہوگا جو توحید پرست ہوگا۔ وہاں رحمت للعالمین طائف کے لوگوں نے آپ کے اوپر تکلیف دی، لیکن آپ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، یہ وہ رحمت للعالمین کو خون سے سنا ہوا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان طائف والوں کو معاف کر دے، یہ نہیں جان رہے یہ کیا کر رہے ہیں، کس کو مار رہے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، معاف کر دے اللہ ان کو، مجھے امید ہے کہ ان کی پشتوں سے ایمان والے نکلیں گے۔ وہ رحمت للعالمین کہ دن بھر لوگ تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اور رات بھر کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ وہ رحمت للعالمین حشر کے میدان میں جس کے لیے بد دعا کرے، کیسا شخص ہوگا وہ، کیسا بد قسمت اور کیسا بد کردار انسان ہوگا وہ، جس کے لیے رحمت للعالمین حشر کے میدان میں عرضی پیش کرے، بد دعا کرے، مقدمہ دائر کرے۔ خالق کائنات نے فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 30، وقال الرسول یا ربی، وقال الرسول یا ربی، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ هذا القرآن مهجورا وقال الرسول یا ربی، اے میرے پروردگار یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں، یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو مہجور کر دیے تھے، چھوڑ دیے تھے۔ ہم نے کیا کیا قرآن کے ساتھ؟ دنیا کے ہر علم کو حاصل کیا، دنیا کی ہر زبان کو جانا، دنیا کے ہر فن کو جانا، ہر کسی نتو کے، ہر کسی ایرے گیرے کی باتوں پر عمل کیا، اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کیا، اپنے جھوٹے رسم و رواج پر عمل کیا، جھوٹی باتوں پر ایمان لایا، اللہ کے دشمن شیطان کی بات پر ایمان لایا، اس کی بات کو مانا۔ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اس کو جاننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اس کی زبان کو سیکھنے کے لیے، اس کی زبان کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اس پر عمل کرنا ہمیں نقصان کا باعث سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ہے روگردانی، اور یہی کیا تھا طائف والوں نے، جس کے تعلق سے نبی رحمت نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف والوں کی اس حرکت سے ہوئی کہ انہوں نے میری بات نہیں سنی، میری بات پر ایمان نہیں لائے، سب سے زیادہ تکلیف۔ آج امت محمدیہ وہی کر رہی ہے۔ آج ہم خود دیکھیں کہ ہم کتنا قرآن پر حق ادا کر رہے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے، اس پر ایمان کے لیے، اس پہ سمجھنے کے لیے، اس پہ تدبر کے لیے کتنا وقت فارغ کیا ہم نے، اس پر عمل ہم نے اپنی جان کو، اپنی نفس کو ترجیح دی، اپنے باپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے دوستوں کو ترجیح دی، لیکن قرآن کے عمل پر ہم نے کیا ترجیح دی؟ خبردار ہو جائیں، وہ رحمت للعالمین جہاں پر لوگوں کی شفاعت کریں گے، وہاں یہ بد قسمت بر کردار لوگ ہوں گے جن کے لیے نبی رحمت بد دعا کریں گے، جن کے لیے مقدمہ دائر کریں گے۔ قال الرسول، اے میرے پروردگار یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اے اللہ ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی صفوں میں ہمیں شامل مت کر، اے اللہ ہمیں ان میں شامل کر جن کے لیے نبی مکرم شفاعت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں قرآن کو پر ایمان لانے، اس پر تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔
اے اللہ قرآن کا علم ہمیں عطا کر دے، اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی ٹھنڈک، آنکھوں کا نور بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا نور بنا دے۔ اے اللہ قرآن سے ہمیں محبت، ہم تیرے سے سوال کرتے آقا کہ تو اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اپنے کلام کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کردار سے، ہمارے عمل سے ہم وہ تکلیف پہنچا دیں نبی رحمت کو جو آپ کی زندگی کی سب سے سخت ترین تکلیف ہو۔ اے اللہ اس تکلیف پہنچانے سے ہمیں محفوظ رکھ دے۔ اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے والا، اس پہ غور و فکر کرنے والا، اس پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔